ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 22۔ پیچھے سے جو سو امہات المومنین کا تذکرہ تھا، یعنی پچھلے پارے میں، اب اس کے بعد اسی میں کچھ چیزیں ہمارے عمل کی ہیں۔ خاص طور پہ آج کہہ سکتے ہیں کہ وومن اسپیشل ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے جتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دے اتنی اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دین بھی بدنام ہو۔ پھر اس کے بعد مردوں کے ساتھ بات کرنے کی لیمیٹیشنز ہے، پھر عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز پردہ ہے، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا، نہ اس کا کبھی تقاضا کیا گیا، صرف حد بندی کر دی گئی کہ بات کرنے میں لوچ نہ ہو، یعنی بے تکلفی بھی نہ ہو اور محبت بھرے لہجے میں بھی نہ بات کرے، عورت اور مرد جو ہے سو تنہا نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مسکرا کر اس طرح سے بات نہیں کرنا ہے جس سے مرد کے دل میں آرزویں پیدا ہو، خواہشات پیدا ہو، اس طرح سے یعنی فحش کی طرف نہ جائے، ویسی بات نہیں کرنا ہے۔ ازواج مطہرات نے کیا کیا تھا، ان کو دنیا میں جیسا تنگی ہو رہی تھی اس تنگی میں بھی الحمدللہ کہا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں الحمدللہ کہے۔ آخرت کے گھر کو چنا اس لیے ان کو رزق کریم نوازیں گے۔ مردوں میں تو بہت کامل رہے ہیں، لیکن عورتوں میں حضرت آسیہ، ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم، ان کا بہت اونچا مقام رہا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جبرائیل علیہ السلام نے موتیوں کے محلات کی خوشخبری دی تھی، سبحان اللہ۔
پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے دوسرے کھانوں میں سرید کی، یعنی اس ٹائم کی یہ بہت ہی اچھی ڈش تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گی تم میں سے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کی اور عمل کرے گی اچھے تو ہم دیں گے اس کو اس کا اجر دگنا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس کے لیے رزق کریم۔ اور نبی کی بیویوں ڈائریکٹلی مخاطب ہو کر یہاں پر کہا جا رہا ہے، نہیں ہو تم مانند کسی ایک عام کے عورت میں سے، یعنی عام عورت نہیں ہو تم، اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو نہ تم نرمی کرنا بات میں، ورنہ طمع رکھ بیٹھے گا وہ شخص جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، اور کہو بات معروف نیکی کی قاعدے کی۔ ازواج مطہرات سے خطاب کنٹینیو ہو رہا ہے، اگر کوئی غلطی کریں گے تو اس کی سزا دگنی ہے، اگر اطاعت اور نیک کام کریں گے تو دگنا اجر ہے، اور آخرت میں رزق کریم ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کو چنا اور دنیا کی تنگی میں بھی وہ لوگ جو سو الحمدللہ کہے۔ فضیلت میں، مقام میں اور مرتبے میں کوئی دوسری عورت امہات المومنین جیسی نہیں ہے، کیونکہ ان کی قربانی اور صبر سب سے زیادہ تھا۔ پھر غیر مردوں سے یا غیر محرم سے بات کرو تو کیسے لہجے میں بات کرنا ہے یہ بتایا گیا۔ تو عورت کا مقام گھر ہے، کسی کام سے نکلنا ہو تو اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہ کرے، یعنی جاہل عورتیں کی طرح اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرو، کیونکہ جب پردے کے احکامات سے پہلے عورتیں جو ہے سو پردہ نہیں کرتی تھی۔ گھر سے جو ہے سو نکلنے سے پہلے اپنے اوپر کوئی اوور گارمنٹ ڈال لیا کرو، بغیر اس کے مت نکلو، اور میک اپ کر مت نکلو، اور ٹکی رہو اپنے گھروں میں، یعنی عورت کا بہترین جگہ کیا ہے؟ اس کا گھر ہے۔ اور نہ تم اظہار زینت کرو، جیسا کہ اظہار زینت تھا پہلی جاہلیت کا، سج دھج کر یعنی اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر مت نکلو، اور کیا کرو؟ اور قائم کرو نماز، اور دیتی رہو زکوٰۃ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، کیونکہ چاہتا ہے اللہ کے لیے جائے تم سے گندگی کو، ناپاکی کو، اے اہل بیت، اور پاک کر دے تم کو پاک کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے۔ اور ذکر کرو، یاد کرو، بیان کرو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات سے اور حکمت میں سے، یعنی سنت رسول ہے، قرآن کو امپلیمنٹ کرنا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہم کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے لطیف باخبر۔ حدیث میں جو بتایا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ اور کہاں سے یہ مل سکتی ہے؟ نماز کا طریقہ، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری چیزیں جو ہے سو سنتوں سے ہی پتہ ہوگی۔ ایک تو کیا ہے، عورتوں کو ہی یعنی ازواج مطہرات کو آگے پہنچانا ہے، یعنی وہ جو ہے سو ٹیچرز، اسکالرز، پریچرز ہو سکتی ہیں، بہت اچھی ٹیچرز رہی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ فقیہ بھی تھی اور عورتوں کو بھی دین کا علم سیکھنے سکھانا میں بھی جو ہے سو آگے رہنا چاہیے، یعنی عورتوں کو بھی، کیونکہ پیچھے نہیں رہنا ہے۔ جیسے ازواج مطہرات کو حکم دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آگے بڑھیں اور ہم جو بھی دین سیکھیں اس کو آگے بڑھائیں، کیونکہ اب عورتیں جو ہے سو جو بھی فقہی معاملات ہوتے تھے تو ازواج مطہرات کے پاس جاتی تھی اور ان سے معلوم کرتی تھی اور ان سے سیکھتی تھی۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچے عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والی اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والیاں اور ذکر کرنے والے اللہ کا بہت زیادہ اور ذکر کرنے والیاں۔ یہاں پر جو ہے سو ایک مرد اور عورت کو کیسا ہونا چاہیے وہ بتایا گیا ہے، یعنی اللہ کے پسندیدہ مرد اور عورتوں کی صفات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے، اسلام میں یعنی کمپلیٹلی داخل ہونا، پورے کے پورے
داخل ہونا۔ ایمان لانا، دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے ثابت کرنا، اور پورے دل سے جھکنا، قول اور فعل میں سچے ہونا، یعنی بات میں سچے، عمل میں سچے، اور صبر کرنے والے، ہر حال میں استقامت، اور نمازوں میں اور عام زندگی میں پھر دوسروں کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، فرض اور سنت اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اور صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کیا بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے، مغفرت کو اور اجر کو بڑے، یعنی مغفرت اور اجر ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے۔ صرف نیم سیک مسلمان ہونے سے مغفرت نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں کرنے سے مغفرت ہوگی اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہوگا۔ کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا ہو، ان کے لیے کوئی اختیار ان کے معاملے میں سے، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹکنا کھلم کھلا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا ہے، یعنی رسول اس کے معاملے کا، تو اگینسٹ نہیں جانا ہے، اپنے سے کوئی چیز اختیار کرنا نہیں ہے، اور جو ہے سو یہ گمراہی میں پڑ گئے۔ اگر ایسا کسی نے کیا، نافرمانی کرے گا تو اللہ اور رسول کے، تو پھر وہ بھٹک گیا اور گمراہی میں پڑ گیا۔ اور جب تم کہہ رہے تھے اس شخص سے انعام کیا اللہ نے جس پر، اور انعام کیا تو نے اس پر، روک رکھ اپنے اوپر اپنی بیوی کو، اور ڈرو اللہ سے، اور تم چھپائے ہوئے تھے اپنے نفس میں، اپنے دل میں، جو اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو، اور تم ڈر رہے تھے لوگوں سے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے، پھر جب پورا کر چکا زید اس سے حاجت ہو۔ یہاں پر جو ہے سو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے سو نکاح زید بن حارثہ سے ہوا تھا، جو غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور پھوپھی زاد بہن سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا تھا۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگ لیا تھا۔ اس وقت جو ہے سو غلام کو ڈی گریڈڈ سمجھا جاتا تھا، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اسٹیٹس والی عورت تھی، قریش میں بہت زیادہ اسٹیٹس والی، تو یعنی ان کا مقام تھا اچھا، تو ویسے بھی پھر ان دونوں میں جیسا یعنی نہیں بنتی تھی، تو کچھ ریزنز کی وجہ سے، یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ ذہنی طور پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا شوہر قبول نہیں کر سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق دیں گے تو آپ کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا ہوگا، تو اس جاہلانہ رسم کو توڑنے کے منہ بولے بیٹے اصلی بیٹے نہیں ہوتے، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے، یہ رسم کو توڑنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ۔ زید بن حارثہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے طلاق ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا، یہ اللہ کے حکم سے جو سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو ان کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے تھے، ہمیشہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے اور کہتے رو کے رکھو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں، یعنی یہ رسم کو توڑنا چاہتے تھے، تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا اصلی، اور کسی کو اڈاپٹ کرنے سے وہ محرم نہیں ہو جاتا اور نہ وہ وراثت میں حقدار ہوتا ہے۔ تو یہ رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس لیے کہا گیا کہ وہ خواہش رکھتے تھے حاجت کو، یعنی بیاہ دیا ہم نے آپ کو تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، جب وہ پورا کر چکی ان سے حاجت کو، اور ہے حکم اللہ کا ہو کر رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، یعنی ہم کو یہ بتا دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی محرم نہیں ہیں، وہ غیر محرم ہیں، یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حرج اس معاملے میں جو مقرر کیا اللہ نے، اس کے لیے طریقہ اللہ کا ان لوگوں میں
جو گزر چکے اس سے پہلے، اور ہے حکم اللہ کا اندازے میں مقرر کیا ہوا۔ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغامات اللہ کے اور ڈرتے ہیں اسی سے اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ کے، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ یہاں پر کیا ہے؟ ایک بات کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کافی ہے۔ دوسری بات کہ دشمنوں سے مت ڈرا کرو، اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے، یعنی دشمنوں سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا، تو کسی سے بھی نہیں ڈرنا ہے۔ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں۔ No one will come after last نبی، شریعت یا وحی لے کر کوئی نہیں آنے والا ہے، جو بعد میں آئیں گے وہ امام ہوگا، اور تا قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہوں گے، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ذکر کرو، یاد کرو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کثرت سے، اور تسبیح کرو اس کی صبح اور شام۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے، تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے، یعنی کون سے اندھیروں سے؟ شرک کے، نفاق کے، جہالت کے اندھیروں سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اللہ وہ ذات ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، پھر فالوورز پر، تم پر اور اس کے فرشتے، تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیرے سے طرف روشنی کے، یعنی علم کی روشنی، قرآن کی روشنی، اور ہے مومنوں کے ساتھ رحم فرمانے والا۔ اور ان کی پکار، ان کی دعا جس دن وہ ملے گی اس سے سلام ہوگی، اور اس نے تیار کیا ان کے لیے اجر عزت والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے بھیجا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری اور خبردار کرنے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف، ساتھ اس کے اذن کے، اور چراغ روشن بنا کر، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو، بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہے فضل بہت بڑا۔ یہاں کیا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یعنی خود یہ کیا ہے؟ سراجم، سورج کو بھی سراجم منیرہ کہا گیا، اور خود جل کر جو ہے سو دوسروں کو روشنی دے گا۔ لوگوں کی تکلیف سہنا پڑے گی، پھر دائی جو ہوتا ہے تو جلنا پڑتا ہے، بہت تکلیفیں اٹھائی۔ پھر دائی کا کیریکٹر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دائی بننے کے لیے خود تکلیف اٹھانا ہے اور خود جلنا پڑتا ہے۔ بہت ہی اچھی آیت ہے، سراجم منیرہ، یہ مجھے خاص طور سے یہ بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ اور بلانے والا ہے اللہ کی طرف، ساتھ اس کے اذن کے، اور چراغ روشن بنا کر۔ یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، چھوٹی سی یہ حقیر سی دنیا، جو ایک دن کا کچھ حصہ ہے یہ دنیا، تو اس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اور ہم آخرت کے لیے یہ قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ کا ہے، اور یہ دنیا دن کا حصہ یا ایک دن کا حصہ ہے، اس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے، تو آخرت کا جو گھر ہے وہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، کیا ہم اس کے لیے قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح ہے، دوسرے دائی یعنی خلفائے راشدین پلانٹس کی طرح ہے، جو سورج سے لائٹ لیتے ہیں، انہی کی شریعت، انہی کے حدیث، تو سب سے افضل نبی خود کے اپنے کوئی لاز نہیں بنائے گا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا، جتنا بھی وحی کا حصہ تھا وہ ساری چیزیں ہم کو بتا دی گئی۔ اور نہ اطاعت کیجیے کافروں کی اور منافقوں کی، اور چھوڑ دیجیے ان کی اذیت رسانی کو، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے، پھر طلاق دو تم ان کو اس سے پہلے کہ تم چھو ان کو، تو نہیں تمہارے لیے ان پر کوئی عدت، تم شمار کرو اس کو، تم اس کی گنتی پوری کرو۔
اور تو فائدہ دو ان کو اور رخصت کرو ان کو، رخصت کرنا بھلے طریقے سے، یعنی کسی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے، میاں بیوی کا تعلق نہ ہو تو ان کو بھلے طریقے سے جو سو رخصت کرو، کچھ دے کر رخصت کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے حلال کر دی ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں وہ جو دیے آپ کو ان کے مہر، اور جن کے مالک ہے آپ کا دایاں ہاتھ، اس میں سے جو لوٹایا اللہ نے آپ پر، اور بیویاں آپ کی چچا کی، اور بیٹیاں آپ کی پھوپھی کی، اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی، اور بیٹیاں آپ کے خالوں کی، وہ جنہوں نے ہجرت کی تیرے ساتھ، اور کوئی عورت مومن اگر حبا کر دے اپنے نفس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارادہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنا چاہے اس سے، حالانکہ خالصتاً آپ کے لیے ہے مومنوں کے سوا، تحقیق جان لیا ہم نے جو فرض کیا ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے معاملے میں، اور جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی، اور ہے اللہ غفور الرحیم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یہ رخصت دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ یہ دور جاہلیت کی کچھ رسموں کو توڑنے کے لیے اور قبائلی دشمنی ختم کرنے کے لیے، یہ جو ہے سو خاص حکم جو ہے سو خاص ضرورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت دی جا رہی ہے کہ آپ جس بیوی کے پاس نہ جائے، چوائس دیا گیا، کیونکہ آپ کی شادیوں کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ چوائس بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب عدل کیے، انصاف کے ساتھ رہے سب بیویوں کے ساتھ۔ جب ازواج مطہرات نے یہ آیت تغیر کے بعد اللہ کے رسول اور آخرت کو چنا، تو اللہ نے ان کو امہات المومنین کا خطاب بھی دیا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے تھے سوائے جو آپ کے غلام ہو، یعنی ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ تو نبی کی تعظیم ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ویسے ہی احکامات بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ آپ دور رکھیں جس کو آپ چاہیں ان میں سے، اور آپ جگہ دیں اپنی طرف جس کو آپ چاہیں۔ یہاں پر چوائس دے دی گئی تھی، اس کو کبھی بھی مس یوز نہیں کیے۔ اور جس کو آپ چاہیں ان میں سے الگ کر دیں آپ، تو نہیں کوئی گناہ آپ پر۔ یہ بات قریب تر ہے کہ ٹھنڈی ہوں ان کی نگاہیں، اور نہ وہ غمگین ہوں، اور وہ راضی ہو جائیں ساتھ اس کے جو دیا آپ نے ان کو سب کے سب۔ اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا اور حلم والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دے دی گئی تھی، اس کو کبھی بھی مس یوز نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عدل ہی کرتے رہے۔ نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد، اور نہ کہ آپ بدل ڈالیں بدلے ان کے بیویوں میں سے، اور اگرچہ پسند آئے آپ کو حسن ان کا، مگر جن کا مالک ہے آپ کا دایاں ہاتھ، اور ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے نگران۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم داخل ہو گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہارے کھانے کی طرف، نہ انتظار کرنے والے ہو نہ دیکھنے والے ہو اس کے پکنے کا، لیکن جب بلائے جاؤ تم تو داخل ہو جاؤ، پر پھر جب کھانا کھا لو تم تو منتشر ہو جاؤ، اور نہ آرام پانے والے مشغول ہونے والے باتوں کے لیے، بے شک یہ بات ہے ایذا دیتی، تکلیف دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ شرما جاتے ہیں تم سے، اور اللہ نہیں شرماتا حق سے۔ اور جب سوال کرو تم ان سے کسی چیز کا، تو سوال کرو ان سے پردے کے پیچھے سے۔ یہاں پر اہل ایمان سے خطاب ہے، عادات اور اخلاق اور معاملات سے ریلیٹڈ حکم ہیں 3 شرائط کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کی دعوت پر بلائے تو جاؤ، کھانا پکتے وقت مت جاؤ، اور زیادہ دیر تک وہاں باتیں کرتے مت بیٹھ جاؤ۔ اب پھر اس کے بعد اس آیت کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے بعد لوگ جو ہے سو ایک حجاب کے پیچھے سے ازواج مطہرات سے جو ہے سو بات کرتے تھے۔ یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ایذا دو رسول کو
اللہ کے، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی بھی، یعنی ان کا مقام ڈیفرنٹ ہے پھر عام عورتوں سے۔ تو بے شک یہ بات ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی، اور ہمارے لیے کیا ہے، قرآن اور سنت کے خلاف زندگی اگر ہم گزاریں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے۔ اگر تم ظاہر کرو گے کوئی چیز یا تم چھپاؤ گے اس کو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ نہیں کوئی گناہ ان خواتین پر اپنے باپوں کے معاملے میں، اور نہ اپنے بیٹوں کے معاملے میں، اور نہ اپنے بھائیوں کے معاملے میں، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے معاملے میں، اور نہ بیٹوں کے اپنی بہنوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے معاملے میں، اور نہ ان کے جن کے مالک ہے ان کے دائیں ہاتھ، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر گواہ۔ یہاں پر یہ جو پورے رشتے بتائے گئے وہ قریبی جو رشتے عورت کے، وہ جو قریبی رشتے دار ہیں جن سے پردہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی دعائے رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، درود بھیجو اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف سے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا، ہم سلامتی کے ذریعے، یعنی یہ درود یعنی سلامتی کا ذریعہ بننا ہے، یعنی سبمٹ کر دینا ہے۔ درود ابراہیم کا طریقہ بتایا جب صحابہ نے پوچھا تو ریزن کیا ہے، ہمیں جو نعمت اسلام کی دی ہے تو یہ دعا ہے، اپنا بھی فائدہ ہے، درجات بلند ہوں گے۔ اور درود جو ہے صرف درود ابراہیم سنت سے ثابت ہے۔ درود ابراہیم درود وہ سب سے زیادہ افضل الدرود ہے، اور وہی درود پڑھنا ہے، اور جو کتابوں میں آج کل لکھا ہوا ہے کئی درود ہے، لکھی درود ہے، وہ تاج، اس طرح سے یہ درود نہیں پڑھنا ہے، صرف درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کئی موقع ہے درود پڑھنے کے، اذان کے بعد درود شریف، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، اور یعنی درود ہم زیادہ سے زیادہ درود، جتنا زیادہ ہم درود پڑھیں گے ہمارے لیے ہی فائدہ ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بڑا بخیل ہے، میرا ذکر آیا اور درود نہ بھیجے۔ تو زیادہ سے زیادہ درود ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت کی ان پر اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں، اور تیار کیا ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ درود پڑھنے میں اور دعا کی قبولیت میں کنیکشن ہے۔ حدیث کی روشنی میں دیکھیے، درود پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں، پھر درود ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کیوں کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہاں پر دیکھیے سورہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اور ان کی قربانیوں کا اعتراف شکریہ کے طور پر ہے، اور ان کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور سیرت النبی اس لیے جاننا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر کسی نے سیرت النبی نہیں کیا تو ہمارے ویب سائٹ پر، یوٹیوب پر دیکھیے، وہاں پر اس کے لیکچرز ہے۔ تو سیرت النبی کو جاننا بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر درود میں ہے دیکھیے، اللہم یعنی یا اللہ، صلی یعنی رحمت نازل کر، اعلی یعنی اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اہل یعنی فیملی، امیڈیٹ فیملی، فیملی پلس کمپینینز پلس فالوورز، تو ہم بھی انکلوڈیڈ ہے اس دعا میں۔ پھر اس میں کیا ہے، کما جیسا کہ صلیتا رحمت نازل کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، پھر بارک برکت سے ہے، برکتیں نازل کر، اور برکتیں کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے، جیسا بارکتا ہے، دیکھو جیسا تو نے برکتیں نازل کی، اور الحمید اللہ کا نام ہے، تعریف کا مستحق کون ہے، تعریف والا کون ہے، صرف اللہ ہے، حمد سے ہے یعنی اپنے آپ میں خود تعریف والا ہے، المجید اللہ کا نام، اس میں جو ہے سو شان والا بھی آئے گا، بلند مرتبہ، عزت والا وغیرہ وغیرہ، بہت نفع فائدہ پہنچانے والا۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں برکتیں نازل، یعنی کس
یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح رحمتیں اور برکتیں نازل کی. چنے ہوئے پیغمبر تھے، پھر خلیل تھے اور خلیل اللہ تھے، پھر تمام انبیاء ان کی نسل سے تھے. پھر اسلام کا اہم ترین جو ریچول ہے یعنی حج کے ارکانات ان کی اور ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی ابراہیم علیہ السلام. تو یہ پورا جو کہ شرط آف کمپلیشن آف ایمان یعنی پورا ایمان. تو درود اصل کیا ہے؟ اللہم درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پڑھنا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر رحمتیں بھیجے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو سکھا دیا، سلام کیا ہے اور تشہد کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو سکھا دی، لیکن درود کس طرح بھیجا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح بھیجو یعنی درود ابراہیم. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو سب سے اچھا اور صحیح اتھینٹک درود ابراہیم. اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر قصور کے، یعنی بہتان لگانا بغیر اس کے جو انہوں نے کمائی کی بے قصور، تو تحقیق انہوں نے اٹھا لیا بہتان اور گناہ کھلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اہل ایمان کی عورتوں کو وہ لٹکا لیں اپنے اوپر سے، اپنی چادروں میں سے، اپنے جلباب یعنی اوپر اوور گارمنٹ جلباب میں سے، یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائے پھر نہ وہ ستائی جائے. دیکھیے اکثر پردہ جو کرتے جو حجاب میں رہتے ان کو نہیں ستاتے، اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم. اور البتہ نہیں باز آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور بری خبریں اڑانے والے. مدینہ میں ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے تجھ کو ان کے، پھر وہ نہ ہمسایہ رہیں گے آپ کے اس میں مگر بہت تھوڑے. منافقوں کی مسلمان عورتوں سے چھیڑ چھاڑ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے طرف یہ اشارہ ہے. تو اللہ منافقوں کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر وہ باز نہ آئے تو وہ پھر مدینہ سے باہر کر دیے جائیں گے. اگر منافق مسلمانوں کو اذیت دیتے رہے تو دنیا اور آخرت میں لعنت کیا جائے گا، اور کسی فساد میں پکڑے جائیں گے تو مار دیا جائے گا. لعنت کیے گئے جہاں کہیں وہ پائے گئے، پکڑے گئے اور قتل کیے گئے، قتل کیا جانا. منافقوں کا برا حال ہوا سو اس کا ذکر ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے یعنی اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے معاملے میں جو گزر چکے اس سے پہلے، اور ہرگز نہ تو پائے گا طریقے کو اللہ کے بدلنے والا. پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کی گھڑی کے بارے میں، کہہ دیجئے بے شک علم اس کا اللہ کے پاس ہے، اور کیا چیز بتائے تجھ کو شاید کہ قیامت ہو قریب. بے شک اللہ تعالیٰ اس نے لعنت فرمائی ہے کافروں پر اور تیار کیا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ. یہود اور اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے قیامت کے بارے میں آپ کا امتحان لینے اور مذاق اڑانے کے لیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ہر شخص کی قیامت اس کی موت ہے. اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بتائے؟ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، اور اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نہیں پائیں گے کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست. اس وقت پھر وہ لوگ کہیں گے کاش ہم اللہ کی بات مان لیتے اور اس رسول کی اطاعت کر لیتے. وہ اقرار کریں گے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے اصل راستے سے بھٹکا دیا، ہدایت سے اور حق سے. ہمیشہ رہنے والے اس میں وہ ہمیشہ نہ ہو پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، کہیں گے اے کاش کہ ہم اطاعت کرتے ہم اللہ کی اور اطاعت کرتے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی، ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، اور انہوں نے بھٹکا دیا ہم کو اصل راستے سے. اے ہمارے رب دے ان کو دگنا، یعنی اب وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے اور ہمارے سرداروں نے
ہم کو بھٹکا دیا تو ان کو دگنا عذاب دے، عذاب میں سے، اور لعنت فرما، ان پر لعنت بڑی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اذیتیں دی موسیٰ علیہ السلام کو تو بری کر دیا اس کو اللہ نے اس سے جو انہوں نے کہا تھا، اور تھا اللہ اس کے پاس باعزت۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سو بنا کپڑے نکالے جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام نہاتے تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کو کوئی بیماری ہے اسی لیے وہ جو ہے سو بنا کپڑے اتارے نہاتے تھے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے سو برہنہ غسل کیا کرتے تھے، تو بنی اسرائیل ساتھ جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کرتے تھے، ان کے ساتھ نہیں نہاتے تھے، تو بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ کوئی جلدی بیماری ہے، یا یہ الزام لگاتے تھے۔ تو اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے تو اپنا لباس پتھر پر رکھ دیے، پتھر وہ کپڑا لے کر ادھر اڑ گیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں لگے، یعنی اس کے تعاقب میں گئے تو ان کو جو ہے سو دیکھ لیے، یعنی بنی اسرائیل دیکھ لیا اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور کہو بات درست، وہ اصلاح کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کی، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو تحقیق وہ کامیابی پائے گا، کامیابی بڑی۔ بے شک پیش کیا ہم نے امانت کو۔ کون سی امانت تھی؟ اللہ کے قانون امانت ہے، قرآن اور حدیث اللہ کے قانون ہیں، تو دنیا میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ ہم کو۔ تو بے شک پیش کیا ہم نے امانت کو، ہم نے آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اٹھائیں اس کو، اور وہ ڈر گئے اس سے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے۔ انسان جو ہے سو اس کو اٹھا لیا، تو بے شک وہ ہے بہت ظالم، بہت جاہل۔ بڑے بڑے قوت رکھنے والے آسمان اور زمین پہاڑ نے جو ہے سو انکار کر دیے، اور انسان سب سے کمزور مخلوق بڑی رسپانسبلٹی کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، عہد الست کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اب یہ کنورزیشن کیسے ہوا، کب ہوا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن عہد الست کے بارے میں سورہ اعراف میں ہے، اور انسان وعدے تو کر لیا لیکن ذمہ داری اٹھا نہ سکا، تو سوائے انسان کے کسی کو جو ہے سو اختیار نہیں دیا، تو انسان اپنی مرضی سے چلتا ہے، یعنی اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے چلے، تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، اور مہربان ہو جائے اللہ مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ یہ تو کلیئر ہے آیت۔ سورہ سبا شروع کرتے ہیں۔ دو تہذیبوں کو کمپیئر کیا گیا ہے، ایمان کی اور کفر کی۔ یہاں پر ایمان داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی مثالیں ہیں، پھر اور کفر میں یعنی قوم سبا کا ہے۔ ہر قسم کی جو سو تعریف ہر وقت ظاہری اور باطنی اللہ کے لیے ہے، تو 7 آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 نام اللہ کے جو بے حد مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور شکر وہ ذات اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، ہر وقت اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ آخرت میں اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے، وزڈم کے بنا پر جو ہے سو یعنی حکمت والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکمت ہے، یعنی دنیا کا بنانا، دنیا میں یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس میں سے، اور جو اترتا ہے، بارش ہو یا وہی ہو جو بھی ہے آسمان سے، تو ہر چیز جاننے کے بعد فوراً نہیں پکڑتا، یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے لیکن فوراً نہیں پکڑتا، وہ مہلت دیتا ہے۔ اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، یعنی کون چڑھتے ہیں؟ دعائیں، عمل، فرشتے،
اور وہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت، یعنی جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، البتہ ضرور آئے گی تمہارے پاس۔ عالم الغیب، یعنی کفار مکہ اللہ کو مانتے، اس لیے اللہ کی قسم کھائے یہاں پر۔ عالم الغیب یعنی پاسٹ پریزنٹ فیوچر کمپلیٹ علم اللہ کو ہے۔ نہیں چھپی ہوئی اس سے برابر ذرے کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ چھوٹا اس ذرے سے اور نہ بڑا، مگر ایک کتاب کھلی ہے لوح محفوظ۔ یہاں پر دیکھیے سائنٹیفک آیت آ گئی، فزکس ہے یہاں پر، فزکس یعنی طبیعت۔ کئی صدی پہلے جو ہے سو ایک نظریہ تھا ایٹومزم کا۔ گریکس نے ایٹومزم کے نظریے کے بارے میں کہا میٹر کے سب سے چھوٹے حصے کو ایٹم یعنی ذرہ، عربی اور اردو میں ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ۔ اور اس وقت انسان یہ سوچتا تھا کہ ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ آج جو ہے سو سائنس ترقی کرنے کے بعد ہم مانتے ہیں کہ ایٹم از the smallest part of matter having the characteristics of element۔ تو ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو ایلیمنٹ کے کیریکٹرسٹک رکھتا ہے، لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے انٹو پروٹونز، الیکٹرونز، نیوٹرونز۔ تو قرآن مجید میں ذرے کا ذکر آ گیا۔ دیکھیے لوگ سمجھیں گے یہ پرانی کتاب ہے، یہ پرانی کتاب نہیں ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے۔ قرآن جو ہے سو اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ قرآن میں ذرے کا ذکر ہے، اور اس کے آگے بھی کیا ہے دیکھنا چاہیے۔ انکار کرنے والے کہیں گے وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے۔ جس کے پاس علم غیب ہے، جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان اور اس چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور بڑی ہے، اس کا علم بھی اسی کتاب میں محفوظ ہے۔ ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم بھی ہے۔ یہ انفارمیشن دہرائی گئی ہے سورہ یونس میں بھی۔ یہ ہم لیے تھے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز آسمان اور زمین پہ ہے، اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کے کتاب میں محفوظ ہے، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نہیں عمل کیے اچھے۔ یہی لوگ ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا۔ جو اللہ نے خبریں دی ہیں اس پر ایمان، پھر ایمان کے ساتھ عمل، پھر قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، اور عمل میں غلطی ہو جائے تو اس کے لیے مغفرت ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیت میں عاجزی کرنے والے بن کر، یہی لوگ، ان کے لیے عذاب ہے بدترین دردناک قسم کا۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایمان لاتے ہیں پھر تکلیف اٹھاتے ہیں، دوسرا ایمان نہیں لاتے مزے کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو کیا ان کے بیچ میں انصاف نہیں ہوگا؟ کب؟ قیامت کے دن۔ جو لوگ اللہ کی آیت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے علم کہ وہ چیز اتاری گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہی حق ہے، اور وہ رہنمائی کرتی ہے طرف راستے کے زبردست تعریف والے کے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم بتائیں تم کو اس شخص کے بارے میں جو خبر دیتا ہے تم کو جب ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم، پوری طرح ریزہ ریزہ کیا جانا۔ یہ تنزیہ طور پر وہ لوگ کہتے تھے بے شک تم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے۔ کفار مکہ اینڈ آف دس ورلڈ اور مر کے جی اٹھنے، پھر یہ جو قیامت کو نہیں مانتے تھے، جبکہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن یہ چیزوں کو نہیں مانتے تھے۔ کیا اس نے گڑھ لیا اللہ پر جھوٹ، یا اس کو کوئی جنون ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر عذاب میں ہیں اور گمراہی میں ہیں۔
یعنی عذاب اور گمراہی میں جو ہے تو وہاں سے ان کو پلٹنا آسان نہیں، یعنی گمراہی میں ہے دور کی، یعنی ان کو پلٹنا وہاں سے آسان نہیں ہے جو گمراہی میں ہے دور کی۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا طرف اس کے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہے، آسمان اور زمین سے، اگر ہم چاہیں ہم دھسا دیں ان کو زمین میں، یا ہم گوا دیں یعنی ہم گرا دیں ان پر کچھ ٹکڑے آسمان سے، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل، اے پہاڑ رجوع کرو اس کے ساتھ لوٹو، اور پرندوں کو، اور ہم نے نرم کیا اس کے لیے لوہے کو۔ داؤد علیہ السلام کو جو سو لوہے کی میلٹنگ جو سو ٹیکنیک سکھائی اللہ تعالیٰ نے، اور داؤد علیہ السلام جو سو بادشاہ ہونے کے باوجود پھر بھی بیت المال سے کھاتے نہیں تھے، اپنی ضرورت کے لیے زرہیں بناتے تھے اور اسی سے یعنی اپنی ہاتھ کی کمائی خود اپنی محنت سے کھاتے تھے، کہ بناؤ کشادہ زرہیں اور اندازے پر رکھ حلقے میں، اور عمل کرو نیک، اور بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں۔ اور واسطے سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو مسخر کیا، اس کا چلنا صبح کے وقت 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے تک، اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا یعنی کاپر کا، اور جنوں میں سے جو کام کرتے تھے اس کے آگے اور اس کے رب کے اذن کے ساتھ، اور جو سرتابی کرتا تھا اور جو منحرف ہوتا اس میں سے، تو ہمارے حکم سے ہم چکھاتے اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب۔ سلیمان علیہ السلام کو جو فضیلتیں دی تھی، ہوا کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا، وہ 1 مہینے کا جو سفر 1 دن میں کرتے تھے، اور جن بھی ان کے لیے کام کرتے تھے، پھر پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے ان کے لیے مسخر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا بلند عمارتوں میں سے، اور تصویریں اور لگن حوض کی طرح، اور دیغیں گاڑی ہوئی یعنی جمی ہوئی۔ عمل کرو اے آل داود شکر کے طریقے پر، اور کتنے کم میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ یعنی جنگ اور عبادت کے لیے جو سو اونچے قلعے بناتے تھے، اور تصویریں، بڑے لگن اور دیغیں اس طرح سے بناتے تھے، تو اللہ کی نعمتیں پا کر بندے کو شکر ادا کرنا ہے، تو ان کو جو سو اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام بہت شکر گزار بندے تھے۔ اور جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو، نہیں خبر کیا گیا ان کو اس کی موت پر، مگر زمین کے کیڑے نے کھا رہا تھا اس کے عصا کو، پھر جب گر پڑا جان لیا جنہوں نے کہ اگر ہوتے وہ علم رکھتے غیب کا، نہ وہ رہتے عذاب میں رسوا کن۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو جب جو سو موت آئی تو جنوں کو پتہ نہیں چلا، جب ان کے عصا کو دیمک کھا گئی تو وہ ٹیک جسے لگائے کھڑے تھے تو وہ گر پڑے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے۔ البتہ تحقیق ہے سبا کے لیے ان کے گھروں میں ایک نشانی، 2 باغ دائیں طرف سے اور بائیں جانب سے، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور شکر کرو اس کے لیے، پاکیزہ شہر، رب بخشش فرمانے والا۔ پھر وہ منہ موڑ گئے تو بھیجا ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب، تیز روح سیلاب، اور بدل کر دیا ہم نے ان کو بدلے ان کے 2 باغوں کے 2 باغ بد مزہ میوے والے، اور اوجھاؤ کے درخت، اور کوئی چیز بیری میں سے تھوڑی سی۔ سبا شہر کا اور یا قبیلے کا نام تھا۔ ان کے رہنے والے جو سو قوم سبا تھے، یمن کے علاقے میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک ڈیم بنایا جس سے ان کا علاقہ جو ہے سو ہرا بھرا ہو گیا۔ ملکہ بلقیس اس علاقے کی تھی، اللہ کی ہر نعمت ان کو دی گئی تھی، وہاں پر جو ہے ہوا پاک اور صاف پانی، رزق، فضا میں سکون، یہ سب تھا، لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا اور ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خوشحالی تھی اس کو بدحالی میں بدل دی۔ یعنی وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دینے لگے، اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کا ان پر جو عذاب آیا، پھر ڈیم کے نیچے کے رخ سے ٹوٹ گیا، پھر کھیت سب خراب ہو گئے، پھر تباہ ہو گئے، ختم ہو گیا سب، پھر کانٹے دار درخت اگنے لگ گئے وہاں پر۔ یہ بدلہ
دیا ہم نے ان کو بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا، اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر سخت ناشکرے کو، اور بنائی تھی ہم نے ان کے درمیان بستیوں کے، وہ جو برکت دی ہم نے اس میں بستیاں ظاہری اور اندازے پر رکھی ہم نے ان میں مسافت، چلو پھرو اس میں راتوں کو اور دن کو اس میں رہنے والے۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، دوری پیدا کرتے درمیان ہمارے سفر کے، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، تو بنا دیا ہم نے ان کو افسانے یعنی باتیں ان کی، اور منتشر کر دیا ہم نے، تتر بتر کر دیا ہم نے ان کو ہر طرح منتشر کرنا۔ یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر بہت صبر کرنے والے شکر گزار کے۔ یعنی انسان کیا کرتا ہے، شر کی دعا کرتا ہے بجائے خیر کے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سو تجارتی سفر کا راستہ بھی آسان کیا تھا ان کے لیے، یعنی اللہ نے ان سے بدلہ لیا ان کی ناشکری کی وجہ سے، اور نعمتوں کی حفاظت شکر گزاری سے ہوتی۔ تو اللہ کا شکر کے بجائے ناشکری کی، تو اللہ کو تو دو چیزیں پسند ہے، ایک تو صبر اور ایک تو شکر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر اور شکر کرنے والا بنائے۔ اور البتہ تحقیق سچ پایا ان کے بارے میں ابلیس نے اپنے گمان کو، تو انہوں نے پیروی کی اس کی، مگر ایک گروہ نے مومنوں میں سے، اور نہ تھا اس کے لیے ان پر کوئی زور مگر تاکہ ہم جان لے کون ایمان لاتا ہے آخرت پر اس سے جو وہ کے بارے میں شک میں ہیں، اور رب تیرا ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی ابلیس جو ہے سو انسان کو جو ہے سو ناشکرا پن عام کر دیا اس میں، اور جو ہے سو اس میں بہک گئے، لیکن جو مومن حقیقی ایمان رکھنے والے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور شیطان کو اللہ نے بھٹکانے کی ڈھیل دی تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون پکا یقین رکھتا ہے آخرت پہ اور کون شک میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جو ہے سو مہلت دی۔ کہہ دیجئے پکارو ان ہستیوں کو، سمجھتے ہو تم یعنی زعم رکھتے ہو تم اللہ کے سوا نہیں وہ مالک ہو سکتے برابر ذرے کے آسمان میں اور نہ زمین میں، اور نہیں ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ، اور نہیں اس کے لیے ان میں سے کوئی مددگار، اور نہ فائدہ دے گی سفارشی اس کے پاس مگر واسطے اس کے جو وہ اجازت دے اس کے لیے، یہاں تک کہ جب خوف دور کیا جائے گا ان کے دلوں سے۔ کہیں گے کیا کچھ فرمایا تمہارے رب نے، وہ کہیں گے حق کو، اور وہ بلند ہے بہت بڑا۔ سفارش کے لیے تو کوالیفیکیشن بھی ہونا ہے، تو کیا سفارش کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہونا ہے؟ عمل صالح اور ایمان۔ یہاں پر دو اوپینین ہیں، ایک تو وہ لوگ جو شفاعت کی امید میں ہوں گے، ان کے دل سے جو ہے سو جو سفارش کریں گے انہیں ڈر ہوگا کہ شفاعت جیسا ملے گی یا نہیں۔ کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے، کہہ دیجئے اللہ، اور بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہو یا کھلی گمراہی میں۔ کہہ دیجئے نہیں تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو گناہ کیے ہم نے، اور نہ ہم پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ ہر کوئی جو ہے سو اپنے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے، کوئی بھی دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سب کو قیامت کے دن ہمارے رب جو ہے سو اکٹھا کریں گے، پھر وہ فیصلہ کریں گے ہمارے حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دکھاؤ جن کو تم میرا شریک بناتے ہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ کہہ دیجئے جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے دکھاؤ مجھے ان ہستیوں کو ملا دیا تم نے ساتھ اس کے، یعنی شریک بنا کر، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام تر کافی لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا، یعنی سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، اگر ہو تم سچے۔ کہہ دیجئے تمہارے لیے میعاد ہے، ایک دن کی مقرر وقت ہے، ایک دن کا نہیں تم تاخیر کر سکتے۔
اس سے ایک گھڑی بھی اور نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ لوگوں کو جب قیامت کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کب قیامت ہوگی؟ تو قیامت کا دن مقرر ہے، کوئی بھی اس کو نہ پیچھے کر سکتا ہے نہ آگے بڑھا سکتا ہے۔ کوئی کر سکتا ہے اللہ کے فیصلے کو، کوئی پوسٹ پون کر سکتا ہے یا روک سکتا ہے، ریپونڈ کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت